الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد. میرے بھائیوں، محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم یہاں آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں. یہاں آنا ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا انعام ہے. اللہ نے فضل فرما لیا، اپنی رحمت کی نظر ڈال دی اور ہم یہاں آ گئے. آپ دیکھیے، آپ نہیں آئے تو بہت پہلے سے یہاں ماشاءاللہ دنیا سی بسی ہوئی ہے. ایسے منظر قائم ہے کہ آپ کو سنایا نہیں جا سکتا. یہ چھوٹا سا گاؤں، یہ چھوٹی سی بستی، یعنی جب ہم لوگ مشورہ یعنی اجتماع طے کر رہے تھے، کوئی خیال ہی نہیں تھا اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اجتماع ہو سکتا ہے. عیدگاہ میں ہوتا ہے اکثر، یا پھر مالپورہ جیسی بستی میں جیسے ہوتا ہے، کبھی کبھی انیارا وغیرہ دیولی والا وغیرہ میں. کیسی یہ سرزمین اللہ کو پسند آئی ہوگی. آپ تمنا بھی کرو، ارادہ بھی کرو، اللہ تعالیٰ سب گاؤں میں اور سب دیہاتوں میں اور سب شہروں میں اجتماع کراوے. محنت کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے. ایک آواز پر ہم الگ الگ جگہ سے یہاں آ کے جمع ہو گئے، الگ الگ برادری کے ہیں، الگ الگ قوموں کے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، جہاں کہیں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. ایک صحابی کے بارے میں سنا، ساتھی بیان کر رہے تھے کہ مجلس میں ایک بار وہ کہنے لگے کہ آج میں سب سے زیادہ، یعنی دعا چل رہی تھی، بعد میں کہنے لگے میں نیکیوں والا ہو گیا. بولے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجلس میں نیکیوں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے، تو سب سے زیادہ گنہگار میں تھا، اس لیے تو امید یہ ہے کہ سب سے زیادہ نیکیاں میری ہوگی. بہت امید ہے ان مجلسوں سے، بہت امید ہے. حق تعالیٰ شانہ باجی قوموں کا حشر قیامت کے دن اسی طرح سے فرمائیں گے، ان کے چہرے میں نور چمک رہا ہوگا، وہ مشک زعفران کے ٹیلوں پر ٹہل رہے ہوں گے، اور دوستوں بزرگوں یعنی موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. حالانکہ وہ وقت ہوگا جب لوگ نفسی نفسی میں لگے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور بعض روایتوں میں 50,000 سال، بعض روایتوں میں 1000 کا لفظ آیا ہے. اس اعتبار سے دوستو بزرگوں قیامت کا دن ہوگا اور یہ لوگ جنا تفریح کر رہے ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. کہتے ہیں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن. کسی کے لیے وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، کسی کے اندر 25 کا ہوگا، کسی کے لیے 1000 سال کا ہوگا، کسی کے لیے وہ 500 سال کا ہوگا. اور بہت سارے نیک بندے اللہ کے ایسے ہوں گے کہ وہ دن آگے گزر بھی جائے گا. یعنی فجر کی 2 سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں آپ نماز پڑھتے تھے، سب سے ہلکی نماز یہ فجر کی سنتیں ہوتی تھی آپ کی، اتنی دیر میں گزر جائے گا. یہ لوگ ہوں گے. صحابہ کو رشک آیا. ایک دیہات کے صحابی نے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے آدھے کھڑے ہو کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے نا، کون لوگ ہوں گے؟ بےتاب ہو گئے، ایسے لوگ کون ہوں گے؟ اور یہ بھی فرمایا یہ نبیوں اور شہداء نہیں ہوں گے، ان کے مرتبے تو اور الگ ہے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے آ کر کے ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے. میرے بھائیو دوستو، میں نے خوشخبری اس لیے سنائی کہ آپ لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہو، الگ الگ گاؤں دیہاتوں سے، شہروں سے آئے ہو، اور الگ الگ قوم برادری کے ہو، الگ الگ قبیلے کے ہو، اور ہم سب جمع ہیں یہاں پر. اس لیے امیدیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو
ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام آئی ہوا سے پوری نسل انسانی کو چلایا. کہتے ہیں 40 بچوں تک کی تعداد جب پہنچی، جب تک تو سارے آدم حوا کی نسل ہی سے تھے. ایک ساتھ ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک لڑکی ہوتی تھی. دوسری بار پھر ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی تھی. پھر ان کی آپس میں شادی ہوتی تھی. پہلے بار والا لڑکا اور اگلے بار والی لڑکی، ان کی شادی، اور اب اس بار والی لڑکی اور اس بار والا لڑکا، ان کی شادی. اس طرح یہ جوڑے چلتے تھے. پھر اسی سے ساری نسل انسانی چلی. پھر یہ مختلف علاقوں میں چلے گئے، کوئی شام میں، کوئی کدھر، الگ الگ چلے گئے. وہیں پھر ان کے قبیلوں کی بنیادیں پڑ گئی، قوموں کی بنیادیں پڑ گئی پہچان کے لیے. کیونکہ قوم برادریاں تو پہچان کے لیے ہے. یہ قوم برادریاں پہچان کے لیے ہے، یعنی کوئی یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ہم کو شیخ ہی بتا رہے کہ ہم اتنے بڑے خاندان کے ہیں. آدمی کا اگر اس کو پچھاڑ دے تو خاندان کا اونچا ہونا اس کو اونچا نہیں کر سکتا. ایک بڑے خاندان کا آدمی ہے، اونچے خاندان کا آدمی ہے، لیکن بوتل چڑھا کے نالی میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے عمل نے اس کو پچھاڑ دیا. اس کے عمل نے میرے بھائیوں اس کو پچھاڑ دیا. ایک آدمی بیچارہ سیدھے سادے پریوار کا رہنے والا ہے، علم میں آگے بڑھا، عمل میں آگے بڑھا، نیکیوں میں آگے بڑھا، اس کے عمل نے اس کو اونچا کر دیا. تو یہ قوم برادریاں اور یہ خاندان اور قبیلے دوستو بزرگوں اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم جناب فخر کریں. یہ فخر کے لیے نہیں ہے بلکہ پہچان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے اوپر موقع بات صاف کر دی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے نہ عربی اجمیوں سے بڑے ہوئے ہیں، نہ اجمی عربیوں سے بڑے ہوئے ہیں. نہیں، صحابہ کو یہ وہم نکالا، تم یہ نہیں سمجھ لینا ہم عرب ہیں، عربی زبان والے ہیں. اللہ کی زبان عربی ہے، قرآن عربی میں ہے، جنت میں عربی زبان ہوگی. بلکہ ایک موقع پر ایک صحابی نے ذرا فخر کیا اس کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہاری باپ ہے. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ کوئی فخر کرنے، فرمایا نہ عربی اجمی سے بہتر ہے، نہ اجمی عربی سے بہتر. تم میں اللہ کے نزدیک بڑھا ہوا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار ہے. یہ ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقے بنائے ہیں. مختلف طبقے ہیں. کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مریض ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی خریدار ہے، کوئی شہری ہے، کوئی دیہاتی ہے. الگ الگ طبقے ہیں. یہ عورتوں کا طبقہ ہے، یہ مردوں کا طبقہ ہے، یہ ایشین ہے، یہ یوروپین ہے، یہ آسٹریلین ہے، یہ افریقن ہے، یہ امریکن ہے. الگ الگ جگہ کے الگ الگ طبقے، یہ گوروں کا طبقہ، یہ کالوں کا طبقہ. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو قوموں، قبیلوں میں اور طبقوں میں بکھیر دیا. ہر طبقہ نفع کھینچنے والا ہے. ہر طبقہ کیا چاہتا ہے؟ میرے کو نفع پہنچے. حکومت ٹیکس کے راستے سے نفع کھینچنے چاہتی ہے. آفیسر لوگ رشوت کے راستے سے نفع کھینچنا چاہتے ہیں. اور یہ سرمایہ دار سود اور بیاج کے راستے سے نفع کھینچنا چاہتے ہیں. دکاندار چاہتے ہیں مال تھوڑا دوں اور سامان تھوڑا دوں، پیسے زیادہ ہوئے. اور گراہک چاہتے ہیں کہ آنکھوں میں مرچی ڈال دو، بہت سارا سامان لے آؤ. عام غریب و غربا چوری ڈاکے کے راستے سے، اور مزدور جو ہے یونین اور اسٹرائک اور ہڑتال کے راستے سے ہر ایک نفع کھینچنا چاہتا ہے. مالدار کہتے ہیں ہم غریبوں کی کمر توڑ دیں گے، اور غریب کہتے ہیں ہم ان سیٹوں کا پیٹ پھوڑ دیں گے. ہر ایک نفع کھینچنے والا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے وہ طریقے لے کر کے آئے، وہ اعمال لے کر کے آئے، وہ صفات لے کر کے آئے جو ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہے. حاکموں سے کہا تم ان کے راستوں میں رکاوٹیں نہ ڈالو، ان کی ضرورتیں پوری کر دو. اور محکوموں سے کہا ان کی پلاننگوں کو تم جو ہے اس کے اندر آڑے ہاتھ مت کرو. ان کے حقوق بتائے، امیروں کے حقوق بتائے کہ تم پر سردار اور امیر مقرر جائے تو اس کے حقوق ہے. اور حاکموں کو بتایا تمہارے حقوق ہے پبلک کے اوپر، تم ان کی فریادیں اپنی جگہ پوری کر دو.
اس طرح ایک دوسرے طبقے کو دوستوں بزرگوں وہ اعمال بتائے ہیں جو جوڑنے والے. اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے نبی کو دیے ہیں. اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے. ایک ہمارا اللہ سے اور اس کے بندوں سے جوڑ ہو، اور دوسرا اللہ کی مخلوق سے جوڑ ہو. جوڑ والے طریقے ہوتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی کیمیکل استعمال کرتے ہیں. لوہے کے لوہے سے جوڑنا ہو تو ویلڈنگ چاہیے، کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہو تو گوند یا لائی چاہیے، کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ہو تو سوئی دھاگا چاہیے، سیمنٹ کو اینٹوں کو اینٹوں سے جوڑنا ہو تو سیمنٹ گارا چاہیے. یہ بیچ کا جو مسالہ ہوتا ہے یہ جوڑتا ہے اس کو آپس میں. سوئی دھاگے سے اینٹیں نہیں جوڑتی اور سیمنٹ گارے سے کپڑا نہیں جوڑتا. جو مسالہ، جو کیمیکل جس کام کے لیے بنا ہے اسی سے جوڑتا ہے. آپ دیکھو اس خاندان کی عورت اور اس خاندان کا آدمی دور تک کوئی جان پہچان نہیں ہے. نکاح کے دو بول ہیں، میں نے قبول کیا تو نے قبول کیا، پوری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے شریک حیات ہو گئے. تو دنیا کے اندر چیزیں جوڑنے کے لیے مسالہ ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انسانوں کی مثال، ایمان والوں کی مثال آپس میں بدن کس طرح سے ہے. ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بے چین ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان والا بھائی اگر دوستوں بزرگوں دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہے، وہاں مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ہمیں یہاں ہمارے دل میں کانٹا چبھے گا. ہمارا ایمان والا بھائی پریشان ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے مثال بیان کی ہے. بنیانم مرصوص، ایسے جڑو جیسے شیشہ پلائی دیواریں جڑتی ہیں. کیونکہ جوڑ کا حکم ہے، جڑنے کا حکم ہے. آج میں اپنی مختصر سے سبق میں آپ کو اجتماع کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں. اجتماع کیا ہے، اجتماع کیا ہے اور جوڑ کیا چیز ہے. جوڑ کیا چیز ہے؟ آدمی کا بدن، آپ اس کی حیت پر آپ نظر ڈالو. آنکھیں ہیں، کان ہے، ہونٹ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے. شکلوں کے اعتبار سے اختلاف ہے. آنکھ کی شکل اور ہے، کان کی شکل اور ہے، ناک کی شکل اور ہے، ہاتھ کیسے لٹکے ہوئے، پاؤں کیسے اٹکے ہوئے، ناک کیسے اٹھی ہوئی. آپ دیکھو چہرے پہ نظر ڈالو، الگ الگ شکل. پھر ان کا قیام بھی الگ الگ ہے. کان کہیں ہے، ٹانگ کہیں ہے، انگلی کہیں ہے، آنکھ کہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کا کام بھی الگ الگ ہے. ایک کا کام دوسرے کی ضد ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، باقی اعضاء کا نہ دیکھنا. آنکھ پورے بدن کی طرف سے دیکھتی ہے. کان کا کام سننا، باقی کا نہ سننا. زبان کا کام بولنا، باقی کا نہ بولنا. پاؤں کا کام چلنا، باقی کا نہ چلنا. ہاتھ کا کام پکڑنا، باقی کا نہ پکڑنا. یہ دوستو بزرگوں الگ الگ کام ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بدن میں اتنا زبردست اختلاف ہے، شکلوں کا اختلاف، جائے قیام کا اختلاف اور ان کی کاموں کا اختلاف. اگر آپ آنکھ والا کام زبان سے لو اور زبان والا کام ہاتھ سے لو تو لے ہی نہیں سکتے. اتنے زبردست اختلاف کے باوجود اس کے اندر آپس میں جوڑ ہے. ایک آدمی چل رہا ہے، چلتے چلتے پاؤں میں ٹھوکر لگی، انگوٹھا زخمی ہو گیا، لہو لوان ہو گیا، تو پورا بدن بے قرار ہو کے بیٹھ جائے گا. ہاتھ پکڑ لے گا، زبان کہے گی زخم گہرا ہے. زبان کے بول کو کان نے سنا، کان نے دماغ کو پہنچایا اور دماغ وزیر ہے. اس نے فوراً بادشاہ کو، دل بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کو خبر کی. بادشاہ نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جرات سے کام لیا، چلو ڈاکٹر کے چلو. دل کا فیصلہ ہوتے ہی پورا بدن کھڑا ہو گیا اور پاؤں نے چلنا شروع کر دیا. ہاتھ ہلتے رہے، آنکھ نے راستہ دیکھنا شروع کر دیا. کسی نے کہا عبداللہ لگڑا کہ کیوں چل رہا ہے؟ ارے سلیمان بھائی، زبان نے بول کر کہا میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی. یوں نہیں کہ کمبخت پاؤں، تو تیری وجہ سے مجھے کرہنا پڑ رہا ہے، تڑپنا پڑ رہا ہے. زبان یوں کہتی ہے. یعنی اب یہ ڈاکٹر کے جا کے ہاتھ پکڑ کے دکھاتا ہے، زبان اظہار حال سناتا ہے. ایک انگوٹھے کی چوٹ میں پورا بدن کام میں لگ گیا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسان ایمان والوں کی مثال آپس میں جسم کی طرح سے، بدن کی طرح سے ہے. بدن میں کہیں ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے. جاڑ میں تکلیف ہے پورا بدن پکڑ کے بیٹھا ہوا، آدمی پکڑ کے بیٹھا ہوا، زبان کہہ رہی کیا ہوا بھی میرے جاڑ میں درد ہے. یہ نہیں کہ جاڑ تم بول میں کیوں بتاؤں، ایسا نہیں ہے. لیکن میرے پیاروں یہ جوڑ کب تک ہے؟ یہ جوڑ کب تک ہے؟ جب تک بدن کے اندر روح ہے. اگر روح نکل جاوے تو سارا جوڑ ختم. جب ایک زندہ کی مثال ایسی ہے، مکھی بھی بیٹھی ہوئی تو اس کو فوراً اڑا دے گا، اور مرا ہوا آدمی جس کی روح نکل گئی، سانپ بھی اوپر سے گزر جاوے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. موت کیا ہے؟ اختیار کے چھوٹ جانے کا نام ہے. موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کا مطلب کیا ہے؟ اختیار کے چھوٹ جانا. اب کوئی اختیار نہیں ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، پاؤں بھی وہی ہے، آنکھ ناک زبان بھی وہی ہے، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے. کیا ہوا کہ روح نکل گئی، جوڑ ختم ہو گئے. اسی طرح ہماری خلوتوں میں، جلوتوں میں، مجلسوں میں، تنہائیوں میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سفر میں، حجر میں، 100% دن اور رات میں ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نورانی اور روحانی طریقے ہوں گے تو آپس کے اندر جوڑ ہوگا. اس دنیا کے تمام مختلف طبقے، ان کے آپس کے اندر جوڑ کی شکل کیا ہے؟ جوڑ کی شکل کیا ہے؟ کہ ہماری زندگیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ گئے. دنیا کتنی ترقی کرے، ترقی پہ ترقی کرتی چلی جاوے، ترقی کر رہی ہے. چند سالوں پہلے سے یہ اعلان تھا کہ بھئی انسان چاند پہ پہنچ گیا. کیا بھئی؟ چند دنوں پہلے کیا اعلان تھا؟ انسان چاند پہ پہنچ گیا. ہم کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان چاند پہ پہنچا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سینکڑوں سال مخلوق نے مخلوق پہ محنت کی اور مخلوق تک پہنچی. انسان بھی مخلوق ہے اور چاند بھی مخلوق ہے. انسان بھی مخلوق ہے، بولو چاند بھی مخلوق ہے. سینکڑوں سال محنت کری تو کہ ایسا آلہ، ایسا راکٹ بنایا جس کے ذریعے پہ چاند پہ پہنچ سکے. تو کیا نتیجہ کیا ہے؟ ایک مخلوق دوسرے مخلوق تک پہنچی. مائک والوں کو بولتا ہاں بھائی، سینکڑوں سال کی محنت کے بعد میں ایک مخلوق دوسرے مخلوق تک پہنچی. پہلی بات تو دوستو بزرگوں یہ ہے، لوگ ہمیں خواہ یعنی یہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان نہیں مانتے کہ لوگ چاند پر گئے. ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو ایسے نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارا نبی، ہمیں جو اللہ نے نبی دیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی دیے ہیں. دوستو بزرگوں، مشرکین مکہ جس میں ابو جہل آگے تھا، اس نے آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، معجزے دکھلا رہے ہیں، جادوگر ہے. آؤ زمین پہ اس کا زور چل سکتا، آسمانوں پہ اس کا زور نہیں چلے گا. تو انہوں نے آ کے کہا اگر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم جو ہے آپ کو مان لیں گے، ہمارا وہم نکل جائے گا کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی ایسا نہیں، او بھائی، او بابا بٹھاؤ جی، بٹھاؤ، اے میرے بھائی، ارے بیٹھ جاؤ، آ جا ادھر، آ جا، ارے بھائی ایسا مت کرو بھائی، تھوڑا سا آپ لوگ ہماری مدد کرو بھائی. دیکھو ہے نا، کوئی اٹھنے لگے تو بیٹھا بیٹھا، کوئی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تھوڑی سی قربانی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ بتاؤ راکٹ کے ذریعے چاند پر جانا یہ کمال ہے یا زمین پر رہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا کمال؟ بولو تو صحیح. ارے ہاں نا کچھ تو کرو، بولو بھائی. زمین ہمارے، ہم ایسے جن نبی کے پیچھے ہم چلنے کو کہتے ہیں، جن نبی کو رہبر بنا کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا جاتا ہے، وہ نبی ایسے ہیں. پھر دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا.
معراج آپ کو واقع ہوئی، اس معراج کے پورے واقعے میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند پر ٹھہرے تھے، کیونکہ آپ کی سواری براق تھی۔ آپ کی سواری کیا تھی بولو؟ براق تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب پلین کے پائلوٹوں کو جوڑتا، جوڑا نا آپ کو؟ ابھی دیکھو اس میں، ہاں بھائی، پائلوٹوں کا جوڑ تھا، پلین چلانے والے پائلٹ ہوتا ہے ان کا جوڑ تھا۔ ابھی اجتماع سے پہلے سب الگ الگ جوڑتے نا، اس طرح سے جوڑ تھا۔ تو انہوں نے یہی بیان کیا معراج میں کہ تم پلین اڑا کر کے بہت اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتوں آسمانوں پر گئے ہیں، ہم تو ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جو دوستو بزرگوں ایک ہی رات میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ کسی یعنی معراج کی قصے میں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا، ہم نے تو نہیں پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہوئے چاند پہ ٹھہرے تھے۔ آپ نے پڑھا ہو تو پتہ نہیں کیوں کہ لوگ سپر فاسٹ گاڑیاں لوکل اسٹیشنوں پر نہیں ٹھہرتی ہے، یہ تو لوکل 2,40,000 کلومیٹر چھوڑا ہے کہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور یہ 2,40,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو مخلوق ہے۔ اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے تیرا کام، تیرے آگے آسمان اور بھی ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے تیرا کام، تیرے آگے آسمان اور بھی ہے۔ جس کے نعرے میں یہ نعرہ ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جمی چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ زمین تیری ہے، یہ آسمان تیرا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اے مسلمان تو اپنی قیمت کو پہچان، ایک تیرے جیسا ایک ایمان والا، کلمہ نہیں صرف اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اپنے آپ کو ایمان والا مان رہا ہے، اور صرف عمل کیا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے۔ ایک آدمی پوری دنیا میں دھرتی پر بچے گا، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے ساتواں زمین آسمان اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ ایسی قیمت لگائی ہے انسان کی، یہ تو انسان خود نے انسان نے اپنے آپ کو بے قیمت سمجھ لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے روحانی اور نورانی طریقے ہمارے اندر ہوں گے، تمام طبقے آپس میں جڑ جائیں گے، دنیا ترقی کر لے، کرتے کرتے اتنی ترقی کرے، ایک پاؤں چاند پہ رکھ لے، ایک پاؤں سورج پہ رکھ لے، پھر بھی اللہ تک پہنچنا چاہے، پہنچ سکتے بھائی؟ ہاں بولو تو صحیح۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے، وہ ہے راستہ محمد رسول اللہ۔ ارے کر تو سنت پہ عمل بے دھڑک، ارے جنت کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماوے، ارے تم جن لوگوں کو، جو لوگ کہتے ہیں مجھے ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، ان کو چاہیے میرے نبی کی اتباع کرے، میرے نبی سے محبت کرے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کی مغفرت کر دوں گا، ان کو اپنا پیارا بنا لوں گا۔ اے میرے نبی، اے نبی تجھے چاہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ہمارے نبی ہم تمہیں چاہیں اور جو تجھے چاہے اس سے چاہیں۔ نبی کے غلاموں کی کیا ہے؟ کتنے غلام ایسے تھے جو آقا نے آزاد کر دیے، کہا کہ ہمیں تو اس آزادی سے غلامی پسند ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں۔ سینکڑوں سال بلکہ میں کہتا ہوں ہزاروں سال سائنس ترقی کر کے وہاں تک نہیں پہنچے گا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضور 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو ہم سب کو نبی کے طریقوں سے مزین کرنا ہے، اس کی نیت کر لو انشاءاللہ۔ جوڑ سے کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اجتماع کیا ہے؟ اجتماع کہتے ہیں جڑنے کو، جوڑ کو، جمع کی جمع اجتماع ہے۔ جوڑ بھی اس کا ترجمہ ہے، جوڑ بھی اجتماعی کا ترجمہ ہے، ایک دونوں ایک چیز ہے۔ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ شریعت کے ہر احکام میں، ہر رکن میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ کو پسند کیا ہے۔ جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے،
یہ رکن ہے نا، اس میں آپ دیکھو ہر ایک کے اندر آپ کو جوڑ ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے آواز لگائی، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایوہ الناس، ناس سے مراد انسان ہے۔ قرآن کا انداز بیان قرآن پاک کا مکی آیتوں میں یا ایوہ الناس ہے، تمام انسانوں کو خطاب ہے، اور پھر اس سے چھٹ کر کے نکل کے جب مدینہ منورہ میں چلے گئے صحابہ تو پھر وہاں نصرانی بھی تھے، یہودی بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے۔ اب اللہ قرآن کا انداز بدل گیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، وہاں تمام انسانوں کو خطاب تھا اور یہاں خطاب ہے مسلمانوں کو خطاب۔ مکی آیتیں مدنی آیتیں میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آواز جو لگائی وہ تمام انسانوں کے سامنے، حالانکہ آپ کے سامنے آپ کا خاندان تھا، مکہ والے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی سب کو بلایا، آپ نے اعلان کیا کرایا، سب جمع ہو گئے، مکہ والے جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، بھئی میں اونچی جگہ پہ ہوں، پیچھے کا منظر صاف دیکھ سکتا ہوں، تم نیچے ہو، تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں پیچھے کی کوئی خبر سناؤں، میں یہ کہوں کہ ایک بڑا لشکر تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے تو تم مان لو گے؟ سب نے کہا بے شک مان لیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ سچے ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ کلمہ کہا، بھئی لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ان کو عجیب سی بات لگی، توحید کی بات عجیب سی لگی، اور ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کیا اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ ابو لہب نے تو اور زیادہ یعنی تکلیف پہنچانے والی باتیں کہی، ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ حالانکہ بلال، حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھ میں آ گیا، حبشہ سے آ گئے، اس کلمے کے جھنڈے کے تلے جڑنے کے لیے حضرت موسیٰ اشعری یمن سے آ گئے، صہیب روم سے آ گئے، اور سلمان پارسی پارس سے آ گئے۔ حضرت سلمان پارسی رضی اللہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی خود سناتے ہیں، واقعات میں ملتا ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پتلس اجتماعی ترمذی، اس میں واقعہ لکھا سلمان پارسی رضی اللہ عنہ، پڑھ لینا۔ فرماتے ہیں یہ ایک رئیس کے لڑکے تھے، یعنی جاگیردار کے لڑکے تھے، اور بڑی شہرت تھی ان کی، اور یہ بڑے لاڈلے تھے ماں باپ کے۔ ان کے ابا کی بیمار ہو گئے تو کہنے لگے اپنے سلمان رضی اللہ عنہ سے، کہا بھئی میں جا نہیں سکتا زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے، تم جا کر کے آ جاؤ۔ تو ان کو بھیجا، یہ دن بھر اپنے جاگیروں کو دیکھتے رہے۔ واپسی میں ایک کٹیا دیکھی، ایک ٹپری، اس میں گئے تو وہاں عیسائی مذہب کا پادری تھا، عیسائی مذہب کا پادری تھا، اور وہ ایک مجمع سے بات کر رہا تھا توحید کی۔ اس زمانے کا مذہب یعنی حق مذہب یہی تھا، عیسائیت۔ تو ان کو بڑی اچھی لگی، کیونکہ پارس کے اندر، پارس کے علاقے کے لوگ، رہنے والے لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، اور ان کے یہاں جو جتنی بڑی عبادت والا ہوتا تھا اتنی زیادہ لکڑیاں منت کے طور پر اس پر ڈالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 1000 سال تک وہ آگ بجھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن اپنے آپ بجھ گئی۔ اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو اس آگ کی عبادت کے مقابلے میں جب توحید کی باتیں حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ نے سنی، بڑی اچھی لگی، دل میں اتری۔ اس رات ہی آئے نہیں، باپ بڑا گھبرایا، اگلے دن پہنچے بڑے گھبرائے ہوئے، اس کو گلے لگایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا سے کہا، ابا میں بڑی اچھی اچھی باتیں سن کر آیا ہوں، جب توحید کی ایک اللہ کی بات سنائی تو یہ ناراض ہو گئے، زیادہ ہوا تو پٹائی کرنا شروع کر دیا۔ بار بار جب حضرت سلمان مختلف موقعوں پر جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔
इनको बिठाओ, दो लाल कमीज वालों को बिठाओ, बिठा लो बिठा लो। माशाल्लाह समझदार आदमी था, बैठ गए जी। बिठा देना चाहिए। आप ये बताओ भाई, साफ सुथरी बात है, आपके यहाँ मुर्गी है, उसको कोई बिल्ली लेके भागे तो क्या करोगे भाई? यही तो कहोगे ना भाई, एक ही क्यों ले जा रहे, एक और के उसको भी ले जा, यही तो कहोगे ना, या क्या करोगे? पकड़ेंगे ना? बोलो, शैतान हमारे ईमान वाले भाई को, इतना कीमती भाई को उठा के ले जाता, आपको परवाह नहीं है। अब नियत कर लो इंशाल्लाह, फौरन नेक इरादा करना करेगा जब भी बिठा लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा बैठे रहोगे तो हम भी कुछ बातें, मैं तो सबक सुना रहा हूँ, जब ऐसा उठना बैठना होगा तो हटकड़ा जाऊंगा, आप भी कहेंगे भाई क्या हो गया। तो जरा सा सुकून से बैठे रहे, थोड़ी सी देर की बात है, सदा नहीं है ये। मौलाना एक दिन कहने लगे, सदान बुलबुल बागा बोले, सदान बागे बहारा, सदा न तालिब रण मिल बैठे, सदा न मजलिस यारा। ये मजलिस सदा कहाँ है भाई? 3 साल के बाद ये इज्तिमा देखने को मिला है ना? लॉकडाउन के चक्कर में क्या क्या हो गया और इज्तिमा नहीं हो सका। हम मायूस हो गए थे हम लोग कि अब होगा कि नहीं होगा। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, कल सुबह दुआ हो जाएगी और दुआ के बाद में 1 घंटे बाद में चिड़ी का बच्चा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बैठ जाओ, सुकून से बैठो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। पानी आपका रखा हुआ है पास में, आस पास में पी लो, कोई बात नहीं है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ भाई, बैठ। तो बाप ने उनको कमरे में बंद कर दिया और सलमान पारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ना देखते रहे। जब एक काफिला जाने लगा, इस गांव काफिले वाई लोग जाते थे, तो उसके अंदर अपने घर से भाग करके उसके अंदर शामिल हो गए और काफिले के साथ निकल के उस राहिब की कुटिया में चले गए, घर से भागकर। एक अरसे तक कुछ 50 साल 20 साल 40 साल उनके पास रहे। उसका आखिरी वक्त आ गया, ये कहने लगे मैं तो अपना घर बार छोड़कर आया हूँ, मैं कहा जाऊंगा, तुम तो जा रहे हो दुनिया से। उसने कहा देखो फला मुल्क में फला जगह चले जाना, वहां मेरी तरह एक राहिब है, उसके पास चले जाना। तो कई सौ मील की ये सफर करके उसके इंतकाल के बाद वहां चले गए। एक अरसा तक उसके पास रहे, इतने ही साल गुजर गए उसकी खिदमत में और तौहीद की बातें सुनते रहे। एक वक्त उसका भी इंतकाल का आ गया, कहने लगे मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसने तीसरे के पास भेज दिया, वहां 1 अरसे तक रहे और उसका भी जब इंतकाल होने लगा, फिर इन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊं, कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आखिर जमा नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना करीब आ गया, अब जमाना आ चुका है, वहां चला जाना। कि मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे कहाँ मिलेंगे? फरमाया खिजूरों वाले इलाके में मिलेंगे। निशानी क्या होगी? कहा एक तो सदके का माल नहीं खाएंगे, हदिये का माल खा लेंगे। दूसरा उनके मुंडों के बीच में नूर नबुवत होगा। चौथी निशानी होगी, एक खिजूरा वाला इलाका होगा, 2 सदके का माल नहीं खाएंगे, तीसरा हदिये का माल खा लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, चौथा नबुवत का यानी नूर नबुवत होगा। अब साहब वो वहां से चल दिए उनके इंतकाल के बाद में। चलते एक काफिला उनको मिला, उनसे कहा कि भाई मुझे खिजूरों वाले इलाके में जाना है, आप मुझे पहुंचा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ हम उधर ही जा रहे हैं, आ जाओ। चलते ऐसा हुआ कि एक और काफिला इधर जाता हुआ मिला उनको। ये रुक करके और इसका सरदार जो था ना, उस काफिले वाले से बात की और सौदा करके कहने लगा गुलाम है हमारे को बेचना है। हाँ बोला हमें खरीदना, और ला कर कहा ये गुलाम है, तो उनको बेच दी, यानी आजाद से गुलाम हो गए। उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा। सलमान पारसी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं 10 से ज्यादा आकाओं के पास में बेचा खरीदा गया कि नबी हमसे पूछो, नबी को पाने के लिए हमने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। हमसे नबी का लिबास नहीं पहना जाता, हमसे नबी का चेहरा नहीं बनाया जाता, और लोगों ने कैसी कुर्बानी, नबी को हासिल कैसे किया, किस कुर्बानियों से किया। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अब इस तरह करते करते कहते 10 से ज्यादा लोगों ने मुझको खरीदा बेचा। आखिर में मदीना मुनव्वरा में जिस आका के पास थे, ये गुलाम थे, वो मदीना मुनव्वरा का इलाका था, ये शरब उस जमाने में नाम था। एक यहूदी के गुलाम थे, खिजूरों वाला इलाका ही था।
ان کو تسلی یہ ہوئی سلمان پارسی کو، کوئی بات نہیں ہے، میں بیچا خریدا گیا ہوں لیکن کھجوروں والے علاقے میں پہنچ گیا، آخر نبی کی زیارت ہو جائے گی۔ کچھ دن گزرے اور خبریں سن رہے تھے کہ ہجرت کر کر کے صحابہ آ رہے ہیں مدینہ کے اندر، ہجرت کا حکم ہو گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، صحابہ روزانہ آ کر کے انتظار کر کے چلے جاتے تھے، روزانہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے۔ دھوپ نکلتی، صبح آتے تھے اور جب دھوپ نکلتی تو گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی چھت پہ چڑھا، انہوں نے دیکھا دو مسافر آ رہے، صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ انہوں نے آواز لگائی، او مدینہ والو، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے۔ اسے برداشت نہیں ہو سکا تھا کہ حالانکہ یہودی تھا۔ مدینہ والوں نے ہتھیار لگائے اور گاؤں سے باہر نکل آئے، وادی سنیہ میں آ گئے۔ عورتیں تک چھتوں پہ چڑھ گئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، ترانے گا رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا من دعا الی اللہ داعی۔ ودا کی گھاٹیوں سے چودھی رات کا چاند طلوع ہو گیا، اللہ کے دین کے نبی کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ میرے بھائی دوست انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن نبی مدینہ میں آئے اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، جب نبی دنیا سے گئے تو اس سے زیادہ غمی کا کوئی دن نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا، میں ایک نظر نبی کی چہرے پر اور ایک نظر چاند پہ ڈالتی تھی، میرے نبی کے چہرے کے آگے چاند کی روشنی مان پڑ جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اشعار یہ بھی ہے، ایک دنیا والوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک دنیا والوں کا سورج ہے۔ دنیا والوں کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، ارے میرا سورج ایسا نہ دن میں غروب ہوتا ہے نہ رات کو غروب ہوتا ہے۔ ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں دوسروں مدینہ میں آگئے، حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ خبریں سن رہے تھے کہ وہ نبی دو جہاں کے سردار آ گئے، آخر الزمان نبی آ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ یہ بڑے بے قرار تھے۔ ایک دن یہ کھجور کے پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، وہ ان کا آقا جو تھا یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس کا بھائی آیا اور بھائی آ کر کہنے لگا اب تو جدھر جاؤ، جس گلی میں جاؤ، جس چوراہے پہ جاؤ اور جس چوپال پہ جاؤ، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چرچے ہیں، آخر الزمان نبی کے چرچے ہیں۔ انہوں کے کانوں میں پڑی تو کھجور سے کود گئے، کہا مجھے بتاؤ کیا کام ہے، کیونکہ تو نوکری تھے، غلام تھے۔ اس نے گھورا اور جا اپنا کام کر، بڑوں کی باتیں نہیں سنتے۔ بہرحال اپنا کام نمٹایا اور نبی کے دربار میں رسالت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کا نورانی چہرہ دیکھا اور دوستوں بزرگوں کچھ کھجور یا کچھ پنیر کچھ لائے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کیا، پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صدقے کا مال ہے۔ تو آپ نے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تقسیم کر دیا، خود نہیں کھایا، ایک سے نشانی پوری ہو گئی۔ کھجورا والا علاقے میں رہ رہے تھے اور ایک نشانی ہے کہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے اور پھر کچھ لائے، پیش کیا، کیا ہے؟ یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا، صحابہ کو بھی کہا لو بھائی تیسری نشانی بھی پوری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا خیال ہے تیرا؟ مفہوم حدیث پاک کا آپ نے کیا خیال ہے؟ ارے بھائی چوتھی نشانی بھی دیکھ لے۔ آپ نے اپنا کرتا اٹھا دیا تو یہ آپ کے نور نبوت کو چومنے لگے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرت سلمان کے سمجھ میں آ گیا۔ اتنی بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 650 سال پہلے کا پایا، نبی کا زمانہ میں پایا۔ دوسری روایت 450 سال کی عمر تھی۔ تیسری روایت یہ کہ 350 سال کی عمر تھی۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے 250 سال کی عمر میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ ایک بار سلمان پارسی ایک صحابی کو لے کے گئے، یا فلاں کے گھر میں جاؤ اس لڑکی سے، اس کے ماں باپ کو کہ آپ کے لڑکی کا یعنی وہ کیا رشتہ ہے، رشتہ دیتے ہیں رشتہ۔ انہوں نے جا کر کہا کہ وہ سلمان پارسی یعنی گورنر ہیں، اس وقت گورنر بن گئے اور آپ کی لڑکی کا رشتہ دے رہے ہیں۔ تو اسی نہیں کریں گے، ہم تو تیری کر دیں گے۔ ان سے فوراً نکاح پڑا۔ بعد میں آئے شرماتے ہوئے کیا ہوا؟ بات بنی کہ جی میں تو پیغام تو آپ کا بھیجا تھا لیکن نکاح میرے سے کرتی ہو رہا یار، میں خم کا جو لگا رہا تھا مقدر میں تیرے تھے۔
تو 250 سال کی عمر پائی، اور نبی کو کتنے سالوں سینکڑوں سال تک تلاش کرتے کرتے پہنچے۔ مکہ والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، سلمان کی سمجھ میں آ گیا، پارس سے آ گئے۔ مکہ والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، حبشہ والوں کی سمجھ میں آ گیا، حبشے سے بلال آ گیا۔ بلال کی پٹائی ہو رہی ہے، عہد عہد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ عہد کے معنی ہیں ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی نعرے لگ رہے ہیں۔ پٹائیاں ہو رہی ہے رات بھر، دن کو دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر لیٹایا جاتا ہے، اور باجی مرتبہ اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس سے فارغ ہوتے جو بچے آ جاتے ہیں کہ بچوں کا حوالے کر دیتا ہے، دونوں تو رسیاں ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں گھماتے ہیں، ہنساتے ہنساتے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ حضرت جی فرماتے ہیں اگر تم دین کی لائن کے مجاہدے برداشت نہیں کرو گے تو دین کی لائن کی عزتیں بھی نہیں ملے گی۔ دین کی لائن کے اگر مجاہدے برداشت نہیں کیے، ان لوگوں نے مجاہدے برداشت کیے، ان کو مرتبے ملے، تو مکہ والوں کی سمجھ میں نہیں آ گیا، اور بلال کی سمجھ میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری یمن سے آ گئے، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی روم سے آگے، دور دور سے آگے، دور دور سے ہزاروں کلومیٹر لوگ آگے، لیکن مکہ والوں کے سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں بچہ تھا اور اپنے والد کے ساتھ مکہ شہر میں آیا ہوا تھا، میں نے ایک نورانی چہرے کو دیکھا ہے نا، وہ آگے آگے لوگوں میں کچھ آواز لگا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے خوبصورت سا بھینگا سا آدمی وہ آواز لگا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ جوان، کون؟ ابا سے پوچھا کہ یہ بے دین آدمی ہے، حالانکہ دین کی آواز لگا رہے تھے۔ اور پیچھے کون ہے کہ ان کا چاچا ہے جو ان کو جھٹلا رہا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، دوپہر ہو گئی، اس لیے دوستوں ملاقاتیں آدھے گھنٹے کی نہیں ہے، ملاقاتیں کتنے کی ہے؟ صبح نکلو دوپہر ہو جاوے۔ دیکھو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اللہ کی نبی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو جس کی تشکیل ہو جاوے، 2 بار گئے 3 بار گئے گھبرا جاتے ہیں، 4تھی بار گئے تو انکار ہو جاتا ہے، جی ارادہ تو کیا تو میں نہیں جا سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اس میں جنہوں نے نام لکھایا، ارادہ کیا، تیاری بھی تھی، پیسے بھی جمع کرائے، پھر کہنے لگی جی ذرا یوں ہو گیا اور ذرا یوں ہو گیا اور ذرا یوں ہو گیا۔ ہاں جی، اور 5ویں 6ٹھی بار گئے تو گھر سے غائب ہو گیا۔ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میرے گھر 70 مرتبہ آئے، 70 مرتبہ عمر رضی اللہ کے گھر 70 مرتبہ گئے۔ مولا تاریخ میں فرماتے ہیں ابو جہل کے گھر 226 مرتبہ گئے۔ تو اتنا زیادہ دوستوں بزرگوں گھومے ہیں، اتنا زیادہ گھومے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در در گھر گھر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کچرا ڈال رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، اور آپ کا کوئی دامن پھاڑ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ایک دوسیزہ بچی آئی، ہاتھ میں پیالہ لے کر کے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھلوایا اور وہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ اپنے باپ کے جایا ہونے پر مت گھبرا، تو مت گھبرا بیٹی، تھوڑا صبر تو کر لے، تھوڑا صبر میں کرتا ہوں، ایک دن وہ آ کر کے رہے گا، تیرے باپ کا لایا ہوا کلمہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی وہاں پہنچے گا۔ عزت والا عزت سے قبول کرے گا، ذلت والا ذلیل ہو کے قبول کرے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے عزت سے کلمہ قبول کیا ان کی عزتیں دوبالا ہو گئی، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو ذلیل ہو کر کے اللہ کے نبی قدموں میں آنا پڑا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ منظر تھا مشرکین مکہ، سردار مکہ اکٹھے ہو کر کے آ گئے، ابو طالب کے پاس میں، آپ کے چچا کے پاس میں، کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے، یہ ہماری کمیٹیوں میں پہنچ کر، ہماری میٹنگوں میں پہنچ کر ایسی باتیں کہتا ہے جو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ وہ ہمارے باپ دادوں کے بارے میں یوں کہتا ہے وہ دوزخ میں ہے، اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں وہ باتیں کہتا ہے جو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ چچا نے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سرداران مکہ آئے ہیں، اس مکہ کے جو ہے نا شرفہ مکہ آئے ہیں، یا کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ہر ایک نے اپنی بات کہی، کہہ چکے کہ ہم کہہ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم سے ایک بات کہتا ہوں، تم ایک کلمہ کہہ دو، صرف ایک کلمہ کہہ دو، پورے عرب پہ تمہاری حکومت ہو جائے گی اور پورا عجم تمہیں ٹیکس دے گا۔ یعنی عرب بھی ملک ہے نا، اس پہ تو تم حاکم ہو جاؤ گے پورا۔
ابو جہل کے منہ میں پانی آ گیا، تمہارے والد صاحب کی قسم، ارے ایک کیا اتنا ایسا ہو سکتا، ہم تو ایک کیا 10 کلمے کہہ دیں گے. کلمے بات کو کہتے ہیں، عربی میں بات کو کلمہ کہتے ہیں. تو کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو. تو ابو جہل نے اور دوسرے کہا حاجہ شیء عجاب، ارے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا ڈالا، عجیب بات ہے. یہ کہہ کر کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی رہی، اسلام پروان چڑھتا رہا، یہ مٹانے کی کوشش کرتے رہے. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام کو تو پنپنا ہی تھا اور پھیلنا ہی تھا. ایک دن اور پھر آخری بات کرنے آگے، اے ابو طالب ہمارے اندر تیری عزت ہے، ہم تیرے کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن آخری بات تیرے بھتیجے سے کرنا چاہتے ہیں، 2 ٹوک بات کرنا چاہتے ہیں. بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا ابو طالب نے کہا آپ کے چچا نے، اے میرے بھتیجے شرفائے مکہ ہیں، تو اتنا بوجھ مجھ پہ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے یہ سمجھا اب چچا بھی میرے سر سے ہاتھ اٹھانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا بھئی تم سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں تیرے سردار مان لیتے ہیں، یہ چھوڑو ہم ایمان والے تم غیر ایمان والے، یہ باتیں چھوڑ دو. ہمارے اندر درار پڑ گئی ہے، ہمارے اولاد باپ سے الگ ہو گئی ہے، بیویاں شوہر سے الگ ہو گئی ہے، اولاد ماں سے الگ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے تم بے ایمان والے، یوں کہتے ہیں. ہم تمہیں سردار بنا لیں گے اور تمہاری دل میں یہ ہے کہ میں بادشاہ بنوں تو تمہیں بادشاہ بھی بنا لیں گے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو یعنی میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں تو ہم اتنا مال تمہارے لیے جمع کر دیتے ہیں، مکہ میں تم سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا اگر تم حسن کے دل دادا ہو، ہم ایک نہیں 10 لڑکیاں 10 عورتیں کھڑی کر دیتے، خوبصورت، جس سے چاہو جتنے سے چاہو نکاح کر لو، بس یہ کلمہ چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یا تو میرا سر میرے تن سے جدا ہوگا یا اللہ کا کلمہ بلند ہوگا. ارے کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں پیش کرتے ہو. قسم خدائے پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جس کے لیے بھیجا گیا. میں بھیجا اسی کام کے لیے گیا ہوں. سب اٹھ کے چلے گئے. اس آدمی کو کہنا سننا بیکار ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے جب بھی کوئی دعوت کے کام کو کرنے کے لیے نکلے گا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا یہ 4 مرحلے اس کے سامنے آئیں گے. سب سے پہلا وجود دعوت، اور دوسرا وقفہ تربیت، تیسرا اظہار نصرت، اور چوتھا فیصلہ قدرت. یہ 4 گھاٹیاں آئے گی. گھاٹیاں جب تم دین کو وجود دو گے، پہلے درخت کا وجود ہوتا ہے، اس سے پہلے محنت ہوتی ہے، زمین پہ محنت ہوتی ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، گٹھلی ڈالی جاتی ہے اور اس کو باڑ کی جاتی ہے جانور کھانے جائیں، اور دھیرے دھیرے وہ درخت پروان چڑھتا ہے. درخت کا وجود ہوتا ہے تو پھر پھل آتے ہیں. تو سب سے پہلے بولو، سب سے پہلے کیا ہے؟ وجود دعوت. دین کو قائم کرنے کے لیے دعوت کا وجود ہو، مشوروں کا وجود، ہاں جی خروج کا وجود. یہ بیرون جا رہے ہیں، 4 مہینے جا رہے ہیں، چلوں میں جا رہے ہیں، کہ کیا ہوا؟ دعوت کا وجود ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ محنت کر رہے تھے دین کو وجود دینے کے لیے. اس کے لیے چند سال 13 سال آپ پر آیا وقفہ تربیت کا وقفہ آیا. آپ مجاہدے آئے، پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، بلال کی پٹائیاں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا آگ پر گھسیٹا جانا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایسی پٹائی چہرہ بھی نہ پہچانا جا سکے. مختلف صحابہ پر مختلف طریقے سے مجاہدے آئے، پریشانیاں آئی، 13 سال تک آتی رہی.
پھر مدینہ میں پہنچے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، پھر اللہ کی طرف سے ہوا اظہار نصرت آنے لگی، چیزوں میں برکت آنے لگی۔ ایک پیالہ دودھ 70 سے زیادہ لوگوں نے پی لیا۔ آپ نے پیالے کے اندر انگلی ڈالی، اس نے اس انگلی ڈالی، پیالہ کے اندر ذرا سا پانی تھا، 30,000 کے قافلے نے تبوک میں پانی پی لیا۔ خندق کے موقع پر ایک چھوٹا سا بکرا بچہ، اس سے 1400 آدمی نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھایا، پھر اللہ کے نبی نے ہڈیاں جمع کر کے دعا کی، واپس بکرا زندہ ہو گیا۔ اور کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے نا روٹیاں اتنی تھی، آٹا گندا ہوا اتنا ہی تھا، پہلے سے زیادہ تھا۔ اور یہاں تک کہتے ہیں مکہ کے گھر گھر میں توشہ بھی بھیجا، اور اللہ کے نبی نے کہا اے جابر پکڑ اپنا بکرا، پکڑ اپنا آٹا، ہمیں ہمارے اللہ نے کھلایا۔ تو یہ اظہار نصرت ہونے لگا، اس کو کہتے ہیں صحابہ یہاں اٹکے نہیں، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ صحابہ یہاں اٹکے نہیں، اس کے لیے تھوڑی صحابہ محنت کر رہے تھے، اس کے لیے تھوڑی قربانیاں دے رہے تھے کہ دودھ میں برکت ہو جائے گی، کھانے میں برکت ہو جائے گی، پانی میں برکت ہو جائے گی، یہ تھوڑی ہے۔ دعوت کا کام کرنے والوں پر یہ مرحلے آتے ہیں، جب وقت 4 مہینے لگا کر کے آتے ہیں، اور جب امامہ باندھ کے نوجوان آیا، داڑھی رکھ کر کے آیا، ابا ناراض ہو گئے۔ پہلے ڈنڈی مارتا تھا دکان میں، ہے نا کم تولتا تھا، اب ہے نا کچھ زیادہ تولنے لگ گیا، جھکتا تولنے لگ گیا، ابا ناراض ہونے لگے، نقصان کرنے لگ گیا۔ اور پھر نماز کے ٹائم میں کاروبار چھوڑ کے دکان پہ نماز کے لیے جاتا، جھوٹ نہیں بولتا، غلط مال بیچتا نہیں۔ ابا نے کہا تو بگڑ کر آ گیا، حالانکہ ظاہر میں سدھر کر آیا ہے۔ پھر کہا جہاں تیرا رشتہ کی بات کی تھی وہ انکار ہو گئے، یہ اور الگ مرحلہ آیا۔ یہ وقفہ تربیت اس کو کہتے ہیں۔ جب دعوت کا کام آدمی شروع کرتا ہے، سب سے پہلے گھر والے ناراض ہوتے ہیں کہ کماؤ آدمی کو کہاں جا کے پھنس گیا، اور پھر بیوی اگر ہے تو وہ ناراض ہوتی ہے کہ میرے چونچلے پہ بہت پورے کرتے تھے، میرے میک اپ کا سامان بہت لاتے تھے، اب تو لاتے ہی نہیں ہیں، تو بیوی مخالف ہو جاتی ہے۔ پھر محلے کے لوگوں کو پکڑ تشکیل کر کے جماعتوں میں لے کے جاتے ہیں، تو محلے والے ہو جاتے ہیں، او فلانی ہے تیرے چھوڑوں کو سمجھا کچھ جائے جماعت میں، ہمارے چھوڑوں کو نہ لے کے جاتے، وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میرے بھائی دوستو بزرگوں، ان آنے والی ساری مسائل پر آدمی جمتا ہے تو اس پر بھی اظہار نصرت آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا لڑکا بن کر آیا، یار کچھ بھی ہو، نمبر تو اس کے 24 ہو گئے، اور نمبر تو اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لڑکا بڑا اچھا ہے، لڑکا بڑا، آج اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ سب کی خدمت کرنے لگا، با اخلاق سے پیش آنے لگا، نیچی جو نظر، آدمی سدھرتا ہے نا، آدمی جب جماعتوں میں جاتا ہے تو سدھار آتا ہے۔ ایک آدمی ایک جگہ بیوی کو بہت پیٹتا تھا، بات پر آج کھانا زیادہ کیوں بنا لیا، آج کھانا کم کیوں بنایا، ارے سالن میں سورا زیادہ کیوں کر دیا، ارے بھنوائی کیوں بنا لیا، نمک زیادہ کر دیا، کم کرے تو کم، بات اس کو تو پیٹنا روزانہ۔ اب وہ ہمارے تبلیغ والے بھائیوں کے چکر میں آ گیا، تشکیل ہو گئی اور چلا گیا چلے میں۔ اب چلے میں جب اس کی خدمت کا نمبر آیا، اب وہ جو کھانا بنانے لگا اور تیار کر کے دیا، مرچی الگ تھی، دھنیا الگ تھا، نمک الگ تھا، پانی 100 گرام گوشت تھا، 1.5 بالٹی پانی تھی، اور روٹی بنائی، ہندوستان کا نقشہ بنا دیا، اور وہ بھی ادھر سے جڑی اڑی ایسی روٹی، اور رونے بیٹھا پوری طرح سے۔ آج میری ساتھی میری پٹائی کریں گے، کوئی پیٹتا ہے نا، میری بیوی پکاٹتی تھی کھانا، پیٹتا تھا، میں کھاما کھائی پیٹتا تھا، لیکن ماشاءاللہ جب دسترخوان پایا سب نے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے کسی نے اب نہیں چھوڑتے، اب یہ جماعت والے نہیں چھوڑتے، آپ جاؤ کھلے نرم نوالے، وہ تو ہم نے بنایا تھا، اب لے لیتے ہیں، لیکن تو بناؤ کب آتا تھا جب صبر سے کھا لیتے تھے۔ شام کو رونے بیٹھ گیا، امیر صاحب نے کیوں رو رہا ہے کہ امیر صاحب ساری عمر ہوگی، 20 سال ہو گئے میری شادی، وہ لوگوں روزانہ پیٹتا تھا میں۔ اب چلا لگا کے واپس آیا، گھر والے نے کہا جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو، لیکن یہ پیارا نیچی نظر جھکا کر کے ادب سے احترام سے گھر میں آوے جاوے، رات کو رہے دن میں رہے،
کھانا کھاوے آرام سے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھاوے۔ ایک دن بیوی نے کہا کیا ہو گیا اس کو، مرچی زیادہ ڈال دی تو بھی الحمدللہ کہہ کے کھا گیا، مرچی نہیں ڈالی تو بھی الحمدللہ کہہ کے کھا گیا، نمک تیز کیا تو بھی الحمدللہ۔ باجی مرتبہ آدمی سدھرتا نا وہ بھی بگڑا ہوا لگتا ہے، کہنے لگا جی کیا ہو گیا آپ کو، رونے بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑنے لگ گیا، اللہ کی مندی میں نے بہت مارا، بہت، میرے کو معاف کر دے۔ میں نے اب تو ماشاءاللہ، اور پہلے وہ نل پر پانی بھرنے جاتی تھی، چوراہے پر نل ہوتے تھے نا اس کے سرکاری، تو عورتوں نے کہا ارے تیرا میاں آپ ہم نے بہت کان لگائے، پیٹتا نہیں کیا؟ بولا نہیں۔ سدھر گیا؟ بولا کیسے سدھرا؟ چلے میں گیا تھا، ایک جن کہنے لگے ہم اللہ بھی پیٹا ہے، ایک جن کہنے لگے 8-10 دن سے میرا بھی نمبر لے گا، تو بھی بھیج دے تو بھی بھیج دے، بیوی پیٹنے والوں کی جماعت بن گئی۔ تو اس میں تو تربیت ہوتی نا، آدمی سدھر کے آتا ہے، لیکن سدھرنے کے آنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار اس کو بڑھاؤ یار، اب کی بار تو اس کو تو بڑا بڑھاؤ، کہ ہمارا پارشد کیسا ہو، ایسا ہو، ایسا یوں کہتے ہیں۔ تو صاحب وہ چکر میں آ جاتا ہے، یہ اظہار نصرت ہے۔ ارے ہم نے اس کے لیے تھوڑی چلہ لگایا، اس کے لیے جماعت میں تھوڑی گئے تھے، یا پھر مسجد والے یا محلے والے کہتے ہیں کہ اس کو مسجد کا بناؤ صدر۔ ایک نوجوان چیئرمین لگا کر گیا، تو تھوڑے دن میں امیر صاحب کے پاس اس کا خط آیا، امیر صاحب گاؤں والوں نے میرے کو سرپنچ بنا دیا۔ امیر صاحب نے جواب دیا تو کو سرپنچ نہیں بنایا، تیرا سرپنچ کر دیا۔ پیش کیسے کرتے نا، کیونکہ اب صدر صاحب کیسے بھی ہو، ہماری مسجد کا کام چل رہا تھا، بیچارے مختلف 3 بڈھے تھے، لوگوں سے چندہ کر کر کے اس کو بنایا۔ اب تھوڑا گھر میں اچھے تھے، ایک نے مکان کا کام چلا دیا، تو کہنے لگے ان کے کیا ہے بھائی صاحب، مسجد کا سیکریٹری ہے۔ ایک کے لڑکے گاڑی لیا ہے، تو لوگ کہہ رہے کیوں نہیں لاؤ بھائی صاحب، مسجد کے ہے نا بڑے، یہ صدر ہے، خام کھائیں۔ تھوڑے دنوں میں صدر صاحب کی صدری پھاڑ کے نکالتے ہیں، وہ حساب لاؤ، وہ حساب لاؤ، وہ حساب لاؤ۔ آج تک مسجد میں دیکھو بورڈ پر 8 دن کا جمعے کا غلہ کا حساب الگ، اور وہ الگ لکھا ہوا آتا ہے، کیا ہے یہ؟ اس میں تبلیغ والا اٹک جاتا ہے، تو پھر کیا گیا؟ یہ اظہار نصرت میں اٹکا، نصرت کی نا اللہ تعالیٰ نے نصرت دکھائی، اس میں اٹک گیا۔ ایک جوڑ تھا اس میں بنائی میں، کون سا سن تھا مجھے یاد نہیں، اس میں سعید بھائی، چھوٹے سعید خان کا بھوپالی رحمت اللہ علیہ آئے تھے، وہ ایک گھاٹی اور بھی بتا رہے تھے کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑی عبادت گزار تھے، 1 سال کھڑے رہی بیٹھے نہیں، 1 سال بیٹھے رہی لیٹے نہیں، 1 سال سوئے نہیں، 1 سال پانی نہیں پیا، 1 سال کھانا نہیں کھایا، 1 سال سوئے نہیں، اس طرح 12 سال کے ان کے مجاہد ہیں ان کے۔ تو شیطان چکر میں رہتا تھا، یہ اللہ اللہ کر رہے تھے، شیطان نے آ کر کے جھپاکا دیا، اے عبد القادر تیری عبادت پہ ہم خوش ہو کے جا، تیرے وہ نماز معاف کرتے تھا شیطان۔ اور یہ بھی آواز آئی، ہمارا جیسا ہوتا تو بولو بھائی چل جاتا کہ آ گیا، 4 مہینے والی برکت شروع ہو گئی ہے، 4 مہینے لگائے نا میں نے، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں نماز معاف ہے، فوراً ان کو خیال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان نبی پہ نماز معاف نہیں تھی۔ پھر وہ تیزی سے روشنی گزری اور کہنے لگا میں نے بارہا دیکھا، تیرا علم تجھے بچا لیتا ہے، ارے پھر مارتا ہے، ارے مجھے میرا علم نہیں، میرا اللہ بچا لیتا ہے۔ تو کہیں دوستوں بزرگوں یہ اس کے ہاتھوں میں بھی کچھ ایسا آ جاوے، ہے نا، لوگ آتے نا پانی پڑ دو، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، پھونک مار دو، مطلب میں کہتا ہوں یہ سب آئے گی لیکن اٹکنا نہیں ہے، گھاٹیوں سے گزر جانا ہے، گھاٹیوں سے گزر جانا ہے، یہ تو آئے گی، یہ تو راستے ہیں۔ آپ یہاں سے جے پور جاؤ گے بھائی نیوائی تو آئے گی، چاکسو تو بائی پاس ہی نکلو تو نکلے گا، ہاں جی شیوداس پورا تو آئے گا، یہ تو راستے ہیں، سانگنیر بھی آئے گا، جب تم اللہ کے دین کے راستے میں نکلو گے ہم نکلیں گے، مجاہدہ آئے گا، کیونکہ یہ وقفہ تربیت چل رہا ہے، اور پھر اظہار نصرت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دکھائے گا، اللہ تعالیٰ برکت، لیکن اس میں اٹکنا نہیں ہے۔
लोगों को अल्लाह से जोड़ो और आगे बढ़ जाओ, अपने से मत जोड़ो। दावत और तबलीग के अंदर, दावत और तबलीग का काम में मेरे भाई लोगों को अल्लाह से लगाओ और खुद भी अल्लाह से लग जाओ। इन लोगों को अपने से न जोड़ो, अपनी शख्सियतें न बनाओ। ये नहीं है साहब ये साहब इलाके के शेख बन के बैठ गए, हमारे काम में नहीं है। हाँ ना भाई, हमारे काम में विलायत का स्टेशन नहीं है, ये नहीं स्टेशन नहीं है। तो सहाबा को इजहार नुसरत हुआ, अल्लाह ने नुसरत के बाब खोले। कितने सहाबा ऐसे थे जिनको 2-2, 3-3 फसलें एक साल में मिलती थी, थोड़े थोड़े अनाज में उनकी बरकतें होती थी। और चौथा मरहला आता है फैसलाए कुदरत। फैसलाए कुदरत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत वो फतेह मक्का के ऊपर साहबा को लेके गए तो अल्लाह का 10,000 का हमला था, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और मक्का फतेह हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंटनी से, लोग कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह कर ली, आपका सर शर्म से झुकता झुकता कोहान को जा लगा। यूं कहा आप साहब ने फरमाया, एक अकेले अल्लाह ने किया, अपने कमजोर बंदे की मदद की, बेशक कुछ मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ही ने की। ये इजहार नुसरत था। जिस काम के लिए मेहनत की जा रही है वो काम वजूद में आ जाए कि दुनिया के अंदर ईमान और इस्लाम जिंदा करना था। फतेह मक्का के ऊपर जोक दर जोक, कबीला दर कबीला लोग ईमान की तरफ आने लगे। ये मकसद है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये मकसद है। तो मैं ये कह रहा था मक्का वालों के समझ में नहीं आया, मक्का वालों के समझ में नहीं आया और फारस के सलमान के, हफ्सा के बिलाल के और रूम के सुहैब के और यमन के मूसा अशरी के समझ में आ गया और भी दूर दूर से सहाबा आ गए। तो कलमे के अंदर जोड़ है या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि एक कलमे की तरह आकर जुड़ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ईमान वाले कलमा वाले दुनिया के किसी कोने में बस रहे हैं, आपस में एक बदन की तरह। और दूसरी मैं बताऊं आपको नमाज के अंदर कैसा जोड़ है। 5 वक्त की नमाज महल्ले का जोड़ है। 5 वक्त की नमाज बोलो, महल्ले का जोड़ है। मोहल्ले वाले जब अजान होती है दीनदार तबका आकर के नमाज में जुड़ जाता है। देखो मस्जिद में आगे कौन बढ़ता है? जो कुर्बानी वाला होता है, सबसे पहले बिस्तर छोड़ कर आया, सबसे पहले दुकान छोड़ कर आया, वो आगे की सब में होगा। ये नहीं है कि ये उच्च वर्ग के, पहले सब उच्च वर्ग के लोगों की, बिचली मध्यम वर्ग की और तीसरी सब निचले बीपीएल, ऐसे होते हैं मस्जिदों में? ऐसे थोड़ी होता है कि कुर्बानी वाले आगे बढ़ते, जो पहले कुर्बानी दे के आया आगे आ गया, कितना बड़ा आदमी हो कितना छोटा हो। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। महमूद बादशाह है और अयाज क्या है? गुलाम है। एक सब में खड़े हुए हैं। महमूद बादशाह थे, अयाज गुलाम था। एक बार दरबार के अंदर चकचक हुई कि बादशाह सलामत, ये गुलाम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम वजीर हैं, कोई वजीर अनाज है, कोई वजीर खेती बाड़ी है और कोई वजीर सड़क वड़क है। ऐसे होते ना, अलग अलग वजीर मंत्री संतरी होते अलग अलग, कोई मोठ मंत्री, कोई गंवार मंत्री, कोई गेहूं मंत्री से अलग अलग मंत्री ऐसे होते कि उनका दरबार लगा हुआ है। एक दिन चकचक हो रही, बादशाह समझ गए। बादशाह ने अपने खजाने से एक बहुत मोटा बड़ा हीरा मंगाया कीमती, एक प्लेट में एक हथौड़ा मंगाया और वजीरों से कहा लो इसको तोड़ो। तो हर वजीर ने यही समझा कि हम तो कीमत जानते हैं इसकी, बादशाह हमारे यानी मालूमात को परखना चाहता है कि हम इस हीरे को परखते ही नहीं। तो किसी ने हथौड़ा उठा के उसको नहीं तोड़ा, प्लेट घूमते घूमते सारों में घूम गई। जब अयाज के पास प्लेट पहुंची, उन्होंने हथौड़ा उठाया और हीरे पे देके चकनाचूर कर दिया। सब ने तालियां बजा करके कहा देखो बेवकूफ नादान, इसको पता नहीं है। बादशाह ने पूछा भी तुमने क्यों नहीं तोड़ा? कि हमने इसलिए नहीं तोड़ा, हम तो कीमत जानते हैं। अयाज ने पूछा तूने क्यों तोड़ दिया? कि मैंने इसलिए तोड़ दिया, मैंने हीरे को देखा कितना कीमती है, बादशाह के हुक्म को देखा कितना कीमती है। अरे बादशाह का हुक्म कीमती है या हीरा कीमती है? तो मुझे बादशाह का हुक्म कीमती लगा। ज्यादा कीमत वाली चीज को हासिल करने के लिए कम वाली कीमत वाली चीज को जाया कर दिया।
ہم دن میں 5 مرتبہ ہمارے پاس بھی اللہ کا حکم آتا ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، دن میں 5 مرتبہ پیغام آتا ہے اور ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم بڑا یا گرائک بڑا، اللہ کا حکم بڑا یار دوستوں کی مجلس بڑی، اللہ کا حکم بڑا یا بیوی بچے بڑے، اللہ کا حکم بڑا یا بستر گرم بستر بڑے، تو اکثر ہم فیل ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹال دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ اسباب کو اپنا لیتے ہیں۔ پورا مجمع نیت کریں، انشاءاللہ موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نیت کرو ذرا زور سے، ہاتھ اٹھا کے نیت کرو ذرا۔ پیچھے والوں کو سنائی نہیں دے رہا، وہ صحیح کہہ رہے تھے 4 نمبر کون سا مائک نہیں چلا، چل رہا ہے مائک؟ نہیں اٹھا، چل رہا ہے۔ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے، اور نہ بلکہ پڑھیں گے، دیکھو اقیموا الصلاۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرو، تو لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے نماز پہ کھڑا کریں گے، لوگوں کو سمجھا بجھا کے مسجد میں لائیں گے، اللہ کا فریضہ ادا کرائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا 5 وقت کی نماز محلے کا جوڑ ہے، جمعے کی نماز پورے شہر والوں کا جوڑ ہے، پورے شہر کا جوڑ ہے۔ آج بھی پہلے حضور پاک سے دیکھو اس کھلپائے راشدین نے 4 کام کیا، ہر ایک نے ایک کام کیا جو پہلے نہیں تھا۔ سنو ذرا غور سے سنو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب حفاظ اور قاریوں کی بہت سارے شہید ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے صدیق اکبر، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو قرآن نکل جائے گا، اس کو جمع کیا جائے۔ اے عمر، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ بار بار اصرار کیا، صدیق اکبر کے دل میں بات اتر گئی۔ ایک صحابی کے پاس آئے اور کہا تم اس کو جمع کر دو۔ کہنے لگے پہاڑ کو اٹھانا میرے لیے آسان تھا، یہ کام میرے لیے بھاری تھا، لیکن دوستو بزرگوں صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کرتے، اس سے پہلے کوئی کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، کوئی ٹھیکری پہ لکھا ہوا تھا، کوئی پتے پہ لکھا ہوا تھا قرآن کے آتے، کسی کے سینے میں تھی بکھرا ہوا تھا، قرآن جمع نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 تراویح کا رواج ڈالا۔ پہلے الگ الگ لوگ پڑھتے تھے، ہے نا، مسجد کے اندر کوئی کسی کے پیچھے 5-7 پڑھ رہے ہیں، 5-7 کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس طرح الگ الگ ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ سال میں ان کو ایک قاری پہ جمع کر دوں گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، پھر سب اکٹھے ہو کے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے تراویح، سنا ہم نے، اور پھر دیکھا 4تھے دن گھر سے نہیں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میں تمہارا شوق دیکھ رہا تھا، مجھے یہ ڈر لگا تمہارا شوق دیکھ کے تمہارے پہ فرض نہ ہو جائے، تم پہ وزن نہ ہو جائے، اس لیے میں باہر نہیں نکلا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے سے شروع ہو گئی۔ تیسرا کام عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، جمعے کی 2 اذانیں ہونے لگی۔ پہلے ایک اذان ہوتی تھی خطبے کو، جب خطیب بیٹھتا تھا کھڑے ہو کے اذان دیتا، خطبہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں مائک وغیرہ یہ تو سب تھے نہیں، باہر آواز نہیں جاتی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا خطبہ شروع بھی ہو گیا، اس لیے باہر کھڑے ہو کر کے اونچی جگہ کھڑے ہو کے اذان دلوائے، 2 اذانیں شروع۔ چوتھا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر شہر کی مختلف مسجدوں میں جمعے کی نماز شروع کی۔ اس سے پہلے مسجد نبی میں اکیلے میں نماز ہوتی تھی، اکیلے مسجد میں نماز ہوتی تھی، مختلف مسجد میں نماز شروع کی، کیونکہ مسجد نبی چھوٹی پڑ گئی اور راستے جام ہو جاتے تھے اور آدمی ماتے نہیں تھے اس کے اندر، پھر یہ حکم ہوا ساری مختلف مسجدوں میں جمعے کی نماز شروع کی۔ جمعے اس لیے کہتے ہیں جمعے کی نماز پورے شہر والوں کا جوڑ ہے، جوڑ اس کو سمجھا رہا ہوں۔ 5 وقت کی نماز محلے والوں کا جوڑ، جمعے کی نماز پورے بستی والوں کا جوڑ، اور عیدین کی نماز شہر اور اطراف والوں کا جوڑ۔ اطراف کے لوگ بھی عیدین کی نماز پڑھنے آتے تھے۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں آپ عید کی بقرعید کی نماز لیٹ کیوں کرتے ہیں؟ کہ دیہات کے لوگ بھی آتے ہیں، پہلے اب تو موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں، پہلے تو سواریوں کا اتنا سادھن نہیں تھا، تو عیدین کی نماز شہر اور اطراف والوں کا جوڑ ہے۔ اور بتاؤں میں حج کا فریضہ، حج میں جاتے ہیں نا، ہمارے ہندوستان والے بھی جاتے ہیں، بنگلہ دیش والے بھی جاتے ہیں، پڑوس ملک والے بھی جاتے ہیں، برما والے بھی جاتے ہیں، بھوٹان والے بھی جاتے ہیں، آسٹریلیا والے، امریکہ والے، افریقہ والے، ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ حاجی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں الگ الگ لباس ہے سب کے، اور الگ الگ یعنی رنگ ان کا، کوئی گورے ہے، کوئی کالے ہیں، کوئی گھنگروں والوں والے ہیں، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے ہیں۔
الگ الگ ملکوں کے لوگ، یعنی حج کا ہے ساری دنیا کا جوڑ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حج کا فریضہ کیا بولو؟ ساری دنیا والوں کا جوڑ۔ اجتماع بتانا چاہ رہا ہوں میں، اجتماع، اللہ کرے سمجھ میں سمجھا سکور آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور جب حج کے 5 ایام شروع ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے اب چھوڑ دو اپنی پینٹ شرٹیں، چھوڑ دو اپنی الگڈی پاجامہ اور جانا لکھنوی شیروانی چھوڑ دو، اور چھوڑ دو اپنی یعنی شلوار قمیض چھوڑ دو، یہ سارے لباس چھوڑ دو ایرانی تورانی، اور 2 احرام کی چادروں میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں ایک ہی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے کہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، سب سفید 2 چادروں میں، کچھ پتہ نہیں چلے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے، کون وزیر ہے کون فقیر ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہاں دیکھ لو، آج ہی لوگوں سے پوچھ لو آپ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم الگ الگ لباس میں نظر آؤ، میرے پاس آؤ، میرے در پہ آؤ تو ایک لباس ہو کر آؤ۔ اور آگے کی سناؤں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ تم الگ الگ زبانیں بولو۔ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ 12,000 زبانیں، کوئی 36,000 زبانیں بتاتے ہیں۔ کتنی زبانیں دنیا کے اندر ہے؟ یہ ہندی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ انگریزی ہے، یہ عربی زبان ہے، یہ تیلگو ہے، یہ کیسی کیسی زبانیں لوگ بولتے ہیں۔ چھوڑو ساری اپنی اپنی زبانیں، تم کہیں کے رہنے والے ہو، ایک ہی کلمہ، ایک ہی الفاظ سب کی زبان پر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لک نعمت اللہ کا والملک لا شریک لک۔ ایک ہی کلمہ حاجیوں کی زبان پر، حجنوں کی زبان پر ایک ہی کلمہ، تمہاری کی زبان کی بولی بھی ایک ہو جاوے، تمہارا لباس بھی ایک ہو جاوے، اس کو حج کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں توڑ ہے؟ شریعت کے مزاج میں تو جوڑ ہی جوڑ ہے۔ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہوئی، ہم پہ زکوٰۃ فرض ہوئی، مالداروں کو کہا بہترین مالدار وہ ہے جو اس مستحق کو تلاش کرنے کے لیے غریب کے در پہ جاوے، اور بدترین وہ غریب ہے جو سوال کرنے کے لیے مالداروں کے در پر جائے۔ وہ جو نا غریب بدترین ہے، اور بہترین مالدار وہ ہے جو تلاش کرے۔ فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر زکوٰۃ کے یعنی برکات کا پتہ چل جاوے، یعنی اس کا نفع برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہ تو پوری زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، پوری زکوٰۃ اللہ نہ کرے کوئی برابر دیتا نہیں ہے، عام طور پر سب کی میں نہیں کہتا، نفع برداشت نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ایسی چیز ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے اگر زکوٰۃ پوری اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر اتنا پرسنٹ فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، جتنا اس ماحول کے غریبوں کو کافی ہو جاوے۔ اگر کسی ماحول میں غریب غربا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا ہے۔ ہمارے حضرت جی قصہ سناتے ہیں، مثال سناتے ہیں کہ جیسے بچے کھیلتے نا، آنکھ میں چولی، چھپا چھپی، آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں بچے، آنکھ میں پٹی باندھ لیتے ہیں، اور دوسرے بچے کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی کنواڑ کے پیچھے، کوئی اوبری کے پیچھے ایسے چھپ جاتے ہیں۔ وہ جتنا ڈھونڈتا ہے وہ اور چھپتے ہیں، وہ جتنا ڈھونڈتا اور چھپتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا منظر تھا کہ جو مال جن پر زکوٰۃ فرض تھی وہ تلاش کرتے تھے کوئی مستحق مل جاوے۔ میں نے اللہ والوں کو دیکھا لسٹیں بنا کے رکھتے ہیں کون کون مستحق ہے۔ ارے ہمارے ماحول میں غریب غربا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے ماحول میں غریب غربا پتا کہ مالدار تلاش کرتے تھے مستحق لوگوں کو کہ تم ایسے تلاش کرو جو اس کے مستحق ہیں، ان غریب غربا کو تم تلاش کرو، جیسے نماز کے لیے وضو کا پانی تلاش کرتے، جیسے تم حلال روزی کو تلاش کرتے، ایسے تلاش کرو۔ اور غریب چھپتے تھے، جس کو لینا تھا نا لے سکتے تھے، وہ لوگ چھپتے تھے۔ اب الٹا ہو گیا، غریب لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اللہ کے نام دو، زکوٰۃ فطرہ دو، اللہ کے نام دو، اور مالدار چھپتے ہیں۔ ہاں مالدار چھپتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ وہ نا آج کل تو چلوں میں کہنے لگ گئے، وہ چلوں میں نہیں کہتے تھے، باہر جا کے کہتے میرا ابا کہہ رہا میرا ابا نہیں ہے گھر میں، یوں ہی جھوٹ بولاتے، جھوٹ بولنا سکھاتے آتے۔ میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے فون کیا، لڑکوں کے دے دیا، کہتے ہے نہیں تو
وہ بیچارہ سیدھا سادہ یوں کہا ہوگا اس نے میرے ابا نے کہہ رہے ہیں کہ یوں کہتے ابا نہیں ہے موبائل پر. میں نے کہا بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہا تھا. تو یوں چھپتے تھے آپس میں. میرے بھائی دوستو بزرگوں زکوٰۃ میں جوڑ ہے. مالداروں سے کہا تم تلاش کرو. ایک 9 برس کی بچی 2 روپے کا نوٹ لے کر کے گھوم رہی تھی دکانداروں کے پاس, کرانے والوں کے پاس. چاچا 2 روپے لے لو, مجھے اناج بھی دے دو, چاول بھی دے دو, اور مجھے جو ہے نا تیل بھی دے دو, اور ہلدی نمک مرچ بھی دے دو. اس نے لے کے پھینکا. 2 روپے میں دکان خریدنے آ گئی. دوسرے کے پاس گیا, اس نے بھی پھینکا. تیسرے نے کہا 2 روپے میں آتے سستا سامان. آخر ایک دکان پر خدا کا خلیفہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس گئی. اس نے کہا اے میری بیٹی تو سامان تو بہت زیادہ بتا رہی ہے اور روپے 2 ہی ہے. کہنے لگے ہم 7 بہنیں ہیں, ایک میری بیمار ماں ہے, آج بخار میں جل رہی ہے. میری ماں لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کر کے ہمارے گھر کا گزارا کرتی ہے. میری ماں کو 3 دن سے بخار میں پڑی ہے, بے ہوش پڑی ہے. ہمارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا. ارے چاچا ہمیں 2 روپے کا سامان دے دو, آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جل جا. وہ رونے لگا, اے اللہ تو معاف کر دے, تم میرے پر عذاب مت بھیج دینا, ہم نرم نوالے کھا رہے ہیں, ہمارے پڑوس میں لوگ اس طرح بھوکے مر رہے ہیں. اس نے بہت سارے چاول اور بہت سارے اناج اور بہت سارا تیل اور نمک دھنیا ہلدی سامان دے کر کے اپنے منم کے ساتھ بھیجا, اس کو گھر دے کر کے آؤ. پھر اپنے گھر گیا, اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کیا. ارے اللہ کی بندیوں, ہم کبھی باسی کھانا نہیں کھاتے, ہم روٹی میں روٹی رکھ کے کھاتے ہیں, چپڑی روٹی کھاتے ہیں, بہترین کھانے کھاتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایسے مکان ہے, تم جاؤ تفقد کرو. اس کو کہتے ہیں تفقد حال. کہتے ہیں نا جماعت اللہ تفقد کرو. ایک ہوتا ہے تجسس, ایک ہوتا ہے تفقد. تجسس کہتے ہیں جاسوسی کو, تجسس کہتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے ٹو لگانا, اور تفقد کہتے ہیں مدد پہنچانے کے لیے حال وال معلوم کرانا. 2 الگ الگ چیزیں. اس نے اپنی بیوی یعنی حجن کو تفقد حال کے لیے بھیجا. گھر کے حال وال اس نے دیکھے, اور دیکھ کر کے آ کے کہنے لگی کہ جی وہ بہت بیمار ہے, جلدی سی ڈاکٹر کے ایڈمٹ کراؤ. اس نے ایڈمٹ کروا دیا اس کو فوراً, اور گھر میں اناج پہنچایا اور 200 سہولت پہنچائی, اور سارے گھر والوں سے کہا توبہ کرو توبہ کرو. ارے ہمارے پڑوس میں ایسا گھر رہتا ہے, ہمیں پتا نہیں ہے دوستو بزرگوں, ہمارے گھروں میں دھواں نکل رہا ہے اور پڑوسیوں کے ہاں 200 چولہے ہی نہیں جل رہے, کوئی پڑوسیوں کا چولہا ہی نہیں جل رہا ہے. بہت سارا سامان پہنچایا. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں جو ہے ان ماں بیٹیوں نے دعا کی. میرے بھائی دوستو بزرگوں دعا تو ایسی چیز ہے, دل سے جو دعا نکلتی ہے سر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دعا کے پنکھڑے نہیں ہے, پنکھ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر قوت پرواز ہے. آ جاتی ہے عرش پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر, پھیر دے رخ خدا گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ہیں ٹکرائے ہوئے, آئے ہیں تیرے در پہ اب ہاتھ پھیلائے ہوئے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں ان گھر والوں نے دعا کی. کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے قیامت تک کے نسلوں کے فاقے دور کرا دے. جب آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وہ یہ زکوٰۃ کا فریضہ اس لیے ہے, تو لگاؤ, کس کو کیا ضرورت ہے, کس کو کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, تمہیں مال دیا ہے, یہ زکوٰۃ ہے. امیر اور غریبوں کا جوڑ ہے, فقیروں کا اور مالداروں کا جوڑ ہے زکوٰۃ میں. اسی طرح رمضان کا مہینہ, بشر حافظ رحمت اللہ علیہ, سردی کا زمانہ ہے اور چارپائی پر کپڑے نکال رکھے, تھر تھر کانپ رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ وقت کپڑے نکالنے کا, میں بھی جانتا ہوں دنیا میں مساکین زیادہ ہے, سب کی ہمدردی کی میرے اندر ہمت نہیں ہے. تھوڑی دیر ان جیسا میں ہو کے دیکھتا ہوں جن کے پاس اس جمع وقت میں کپڑے نہیں ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تجھے روزہ رکھا کر صبح صادق سے شام تک بھوکا رکھ کر کے احساس کرایا گیا جن کو 2 جون روٹی نصیب نہیں ہوتی, اس کا کیا حال ہوگا. روزوں میں بھوکوں کا کھانے والوں کا جوڑ ہے. شریعت کے مزاج میں جوڑ ہی جوڑ ہے. شریعت کے مزاج میں کیا پیارو,
जोड़ ही जोड़ है। इस जोड़ को कायम करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत बनाई थी। उम्मत कौमों से, बिरादरियों से, खानदानों से निकालकर अल्लाह के रसूल ने सबको जोड़ लिया। और हिजरत करने के बाद में दुनिया के अंदर दो ही कौमें रह गई, या मुहाजिर या अंसार, या अल्लाह के दीन के लिए अपनी महबूब मरगूब चीजों को छोड़ करके निकलने वाले, या अंसार उनके आने वालों की नुसरत करने वाले। दो ही कौमें बची, सब भूल गए अपनी अपनी कौमें। ये कोई शे की बदारने की और फक्र की चीज नहीं है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। ये ना अफ्रीका अमेरिका के अंदर गोरो कालों की लड़ाई चलती है। जिस फुटपाथ पर गोरे चलते हैं उसमें काले नहीं चल सकते, जिस ट्रेन के डब्बे में काले बैठ जाते हैं उसमें गोरे नहीं बैठ सकते। करोड़ों अरबा डॉलर हुकूमतें खर्च को इनको नहीं जोड़ सकी। हमारे एक बुजुर्ग की जमात गई वहां पर, मेहनत की जमातें बनाई, और जब जमात में निकलकर खाना दस्तरखान पे आया, अल्लाह की शान 3 दिन की तश्कील गोरों की भी हुई, 3 दिन की तश्कील कालों की भी हुई। दस्तरखान पे सबको जोड़ दिया। लोग हैरान थे, अरे मौलाना क्या अमल लेकर आए हो, इन गोरों कालों को जोड़ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं जिनके अंदर जोड़ है। जिस तरह वेल्डिंग लोहे का जोड़ है, सुई धागा कपड़े का जोड़ है, गारा सीमेंट ईंटों का जोड़ है, और सुई धागा कपड़े जोड़। इसी तरह मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके और शरीयत मिजारकान इस्लाम के इंसानों का जोड़ है। इस जोड़ को कायम करने के लिए सारी दुनिया में मेरे भाई दोस्तों जाना है, अल्लाह की बड़ाई को कायम करना है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। मस्जिद के मीनारों से दिन में 5 मरतबा आवाज लगती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस अल्लाह की बड़ाई को दुनिया में कायम हो जावे। एक ही अल्लाह करने वाला है, इसकी सदा गली गली लगने लगे। इसके लिए मेरे भाइयों जिंदगियां लग जाए तो सौदा सस्ता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लेके फिरते थे। अरे तुमने दोजख की आग नहीं देखी, अल्लाह ने मुझे दिखाई है। दोजख की शेर कराई मेराज में, और गुनहगारों को बताया उनका यह अजाब है। जन्नत की शेर कराई, अगर इसी तरह मर गए तो जो दोजख में होगी। अल्लाह के मेहमान खाने में जाने के लिए, दोजख से बचने के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत को दोजख के गड़े से बचाने के लिए, जन्नत में लेके जाने के लिए गोल के गोल और कबीलों के कबीले जन्नत में जा रहे हो। अल्लाह के नबी सीने से लगा रहे हो, आजा तू मेरा है मैं तेरा हूँ। हौजे कौसर का जाम अपने हाथों से पिला रहे हो, मंजर कायम हो रहा हो। इसके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला वो जन्नत का हौजे कौसर का पानी पूरे मजमे को नसीब फरमावे। ए अल्लाह तू ऐसा कर दे। आप भी नियत करो, अल्लाह तो हमें भी पिला दे। कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। अब मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक कलील मिकदार, मैं छोटा आदमी छोटी बात करता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त लेके चलना है। करिया करिया, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क दर मुल्क घूमना है। सिर्फ 4 महीने का सौदा है। नियत करो पूरी जिंदगी की हुजूरों के काम को अपने जिंदगी का मकसद बनाएंगे। हुजूर के दर्द गम को अपना दर्द गमाएंगे। कहो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी हुजूर के दर्द को अपना दर्द बनाएंगे, आपके गम को अपना गम बनाएंगे। इस वक्त सिर्फ 4 महीने इस इज्तिमा में से जाना है। हिम्मत करके बताओ कौन कौन मजलूम तैयार है? खड़े होकर के बोलो, बड़ा बुढ़ा भी बोले, जवान भी बोले, शहरी भी बोले, देहात का भी बोले। खड़ा होकर खड़े होना शुरू कर